ایک بہت اہم معاملہ، دیکھنے میں یہ ایک شہر کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یقین کیجئے کہ اگر یہ معاملہ بگڑ گیا تو یہ صرف شہر کا نہیں بلکہ پورے ملک کا شاید سب سے بڑا مسئلہ بن جائے، اور اس کی ایک تاریخ بھی موجود ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ حالیہ مہینوں میں کراچی میں ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کی وجہ سے متعدد حادثات ہوئے ہیں، اور ان حادثات میں بہت سے شہری ہیں جو اپنی جان سے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے شہریوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ پچھلے چند ماہ میں ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کے حادثات میں کم از کم بھی 78 شہری جان سے گئے ہیں۔ اب اس کے رد عمل میں ڈاکٹر فاروق ستار نے سندھ حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس مسئلے کو نظر انداز کر رہی ہے، اور ایک MQM پاکستان کہتی ہے کہ ایک آزاد کمیشن اس کا قیام عمل میں لایا جائے تاکہ تحقیقات کی جا سکیں اس حوالے سے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری وہ بھی اس معاملے پر ایکشن میں آئے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کارروائی نہیں کی گئی تو وہ ان ڈمپرز اور ان گاڑیوں کے سامنے خود کھڑے ہو جائیں گے۔ بہرحال کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، معاشی ہب ہے، اور گزشتہ 17 سالوں سے یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور 17 سال سے یہ شہر جو ہے بری طرح سے نگلیکٹ ہو رہا ہے، نظر انداز ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کراچی کی حالت بد سے بدتر ہو گئی ہے۔ IU انڈیکس 2024 کے مطابق کراچی 173 شہروں میں سے 169ویں نمبر پر ہے، یعنی کراچی دنیا کے کم ترین قابل رہائش شہروں میں تقریباً آخری نمبر پر ہے۔ ٹریفک کا بگڑتا ہوا نظام، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں اور ان پر عمل درآمد کی کمی کی وجہ سے یہاں پر حادثات ہو رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹریفک پولیس سے بدعنوانی، قوانین کے نفاذ میں نرمی ان حادثات کی بڑی وجوہات ہیں۔ شہر کی سڑکیں آپ جانتے ہیں، جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور جو نہیں رہتے وہ بھی اب تو جانتے ہیں کہ یہاں کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ فٹ پاتھ پر تجاوزات کی بھرمار ہے جو پیدل چلنے والوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تجاوزات کے خلاف کارروائی نہیں ہو پاتی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اداروں کے درمیان جو کوارڈینیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، یا پھر بدعنوانی ہے۔ موٹر وہیکل انسپیکشن اتنے بڑے شہر کے لیے بہت لازمی ہے، لیکن یہ ادارہ بدعنوانی کی نظر ہو چکا ہے۔ غیر معیاری اور غیر محفوظ گاڑیاں سڑکوں پر چل رہی ہیں اور حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ شہر میں جو پولیس فورس ہے اس میں بہت بڑی حد تک کمی ہے، اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بدعنوانی بھی ہے، اور ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے، جرائم ہو رہے ہیں اور حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ کراچی کی موجودہ صورتحال واقعی تشویشناک ہے۔ فوری طور پر اگر صورتحال کو قابو میں نہ لایا گیا، اس پر اقدامات نہ کیے گئے تو حالات بگڑ سکتے ہیں جو کسی بڑے سانحے کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کی ایک تاریخ ہے۔ ایک المناک واقعہ اسی طرح کا 15 اپریل 1985 کو پیش آیا تھا، جب 20 سالہ طلبہ بشرا زیدی کو ایک تیز رفتار منی بس نے کچل دیا تھا، اور یہ حادثہ ناز آباد چورنگی کے قریب پیش آیا تھا۔ اس مقام پر اس سے پہلے بھی تواتر کے ساتھ اسی طرح کے واقعات پیش آ رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہو رہا ہے۔ بشرا زیدی کے جاں بحق ہونے سے شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور اس حادثے کے فوری بعد طلبہ اور شہریوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا، جو جلد ہی پرتشدد شکل اختیار کر گیا تھا۔ بسوں کو نظر آتش کیا گیا، پتھراؤ کیا گیا، اور چونکہ حادثے میں ڈرائیور جو تھا وہ ایک پشتون تھا، اس لیے احتجاج نے لسانی رنگ اختیار کر لیا، اور مہاجر پشتون کمیونٹیز کے درمیان بلووں کی شکل اختیار کر گئی یہ احتجاج۔ ان فسادات میں ہلاکتوں کی تعداد 200 تک پہنچ گئی تھی، اور یہی وہ دور تھا جب MQM کی تحریک نے زور پکڑا، اور پھر 40 سال اس شہر میں لسانی سیاست ہوتی رہی جو آج تک جاری ہے۔ تو جو کچھ آج ہو رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ کراچی آج بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہوا ہے۔ اقدامات فوری کرنے چاہیے۔